بلاگر ویب سائٹ ہے ایکٹیو گریڈ اپ کے نام سے. اس کی ڈسکرپشن باکس میں لنک اویلیبل ہے جس میں ہم اسکالرشپ MD کے پاس پیپرس لیکچررس کے جو پاس پیپر ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کون کون سی چیزیں ہم نے جو ہے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. فزکس کے پاس پیپر ہیں A-ٹائپ اور اس کے بعد فزکس کے بکس کچھ ریویو بکس ہیں, بران اسٹارمنگ نوٹس ہیں اور فزکس ریویو گائیڈ ہے اور SPSC کے جو ہے پیپرس اپلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد موک ٹیسٹ ہیں کچھ وہ بھی ہم نے اپلوڈ کی ہیں اور پاس پیپر میں آ جائیں گے تو وہ بھی ساری چیزیں ہیں, یعنی کہ ایوری تھنگ از کسٹمائز اینڈ اویلیبل آن آور ویب سائٹ. تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چلے پہلے اس پیپر کو ڈسکس کر لیتے ہیں, بعد میں ہم جو آتے ہیں باقی ریسورسز کی طرف آ جائیں گے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیپر ٹائپ 1 ہے. یہاں اب یہ سوشل میڈیا کے تھرو آیا ہے, اس میں کتنی اتھینٹسٹی ہے یا جو بھی چیزیں وہ ہمیں علم نہیں ہے. جسے ہم ڈسکلیمر کہیں گے اس کی کوئی اتھینٹسٹی یا جو ہے اوریجنلٹی کی ہم گارنٹی نہیں دیتے. ہو سکتا ہے یہ کسی نے بنایا ہو یا جو ہے یہ جو ہے کہیں سے بھی کسی نے اٹھا کے دیا ہو سکتا ہے پرانا بھی ہو. ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ ویڈنسڈے 24 اپریل 2024 کا لکھا ہوا ہے, رول نمبر ادھر بلر کیا ہوا ہے. یہ فالو جو ہے پیج ہے شان والی سمے جو وہیں سے ہم نے جو ہے اٹھایا ہے یا ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. یہاں پہ دیکھیں, چلے انگلش تو ہر کسی کی اتنی اسٹرانگ ہوتی نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے انگلش میں وہ جو ہے جو ڈو ونڈرس یعنی جو ہے کہ اپنے آپ کو منوا سکیں. ہو سکتا ہے کسی کی ہو, لیکن انٹیریئر ان کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی میجورٹی آف دا کینڈیڈیٹس جو بھی انٹیریئرس ہیں ان کی انگلش کا جو مجھے اندازہ ہے, کیونکہ آئی بلانگ ٹو انٹیریئر سے, تو میری انگلش اتنی اچھی نہیں تو میں ان کو اپنے ساتھ آپ جو ہے خود کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں. سبجیکٹ ان کا اچھا ہوتا ہے یہ ہے. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چلے ہم اپنے فزکس کے پورشن کے اوپر آ جاتے ہیں. تو اوور آل ٹیسٹ کا ہم یہاں سے جائزہ لیں تو آپ کو یہ ایسا لگے گا کہ یہ ٹیسٹ ایوریج ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ پریویس میں جو ابھی سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی ٹیسٹ ہوئی تھی جو ابھی اپوائنٹمنٹ ہو گئے جن کی ریکمنڈیشن بھی آ گئی ہے, اگر اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو یہ بالکل ایزی ہے ٹیسٹ. ٹھیک ہے. یہ سارے دوست ایگری بھی کریں گے اور اس چیز کو, ٹھیک ہے, کہ واقعی یہ ایگری ہے. تو یہاں پھر بھی اگر اس ٹیسٹ کو دیکھیں گے ایزی کیسے ہے, تو آپ یہاں سے ویکٹر فیلڈ دیکھ سکتے ہیں. ایک ویکٹر فیلڈ دی گئی ہے اور دوسرا یہ ٹوٹل, تو اس میں سولینائڈ کے دین دا ویلیو آف m از, تو اور پیرامیٹر کیپلرس لا آف پیریڈ ریلیٹس ٹو پلانٹ. اب جو ٹائم پیریڈ کیپلرس کے 3 لا ہے اس میں سے یہ سیکنڈ لا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جو فرسٹ لا آف ایریا آف آربٹ ہے, سیکنڈ لا جو ہے ایریا آف ٹھیک ہے یا پہلے سوری فرسٹ لا کیا ہے وہ جو ہے آربٹ کے بارے میں کہ آربٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے الیپٹیکل آربٹس ہوتے ہیں, اور سیکنڈ لا ہے جو ایریا سویپٹ بائی دا پلانٹ آن دا فوسی آف ٹھیک ہے, جو سینٹر آف سن ہوتا ہے وہ ایک فوسی پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا فوکس کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا جو ہے ایریا بنتا ہے 2 چیزوں کے اوپر. اگر اس ایریا کو کمپیئر کیا جائے تو وہ دونوں کا برابر آتا ہے اور ٹائم کے اسکوائر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے واٹ ہیپن وین دا اسٹریس اپلائڈ ٹو اے باڈی انکریز بیانڈ دا میکسیمم ویلیو اینڈ از ریمووڈ آفٹر سم ٹائم. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی چیز کے اوپر اسٹریس لگاتے ہیں وہ الاسٹک لیمٹ سے بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. میکسیمم ویلیو کا مطلب ہے الاسٹک لیمٹ. تو ظاہر سی بات ہے باڈی جو ہے وہ اپنی اوریجنل پوزیشن کے طرف نہیں آئے گی, یا یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جو ہے وہ پرماننٹلی ڈیفارم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو وچ آف دا فالوئنگ از 4 لیول لیزر. اب جو انڈی آف لیزر ہے وہ 4 لیول لیزر ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے نیوڈیم, وائٹریم, الومینیم, گارنیٹ لیزر. ٹھیک ہے. روبی لیزر 3 ہوتا ہے, ہیلیم نائٹروجن یہ بھی 3 ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے سیمی کنڈکٹر لیزرس جو ہوتے ہیں وہ بھی 3 اسٹیٹس ہوتے ہیں. اگر یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ ریسورسز جو ہے وہ شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ میٹرک لیول کا اگر کہیں یہ جو 15 نمبر کویشچن ہے یہ میٹرک لیول کا ہے. اگر آپ نے نیو بک دیکھا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. ا فزیکل سسٹم انڈر گوز فورسڈ وائبریشن از کالڈ فری ہارمونک اوسیلیشن, فری ہارمونک اوسیلیٹر, ڈریون ہارمونک اوسیلیٹر, نن آف دیز. تو اسے فورسڈ یا ڈریون ہارمونک اوسیلیٹر کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, تو یہ واٹ افیکٹ آف انکریزنگ واٹ از دا افیکٹ آف انکریز نمبر آف سلٹس آن دا انٹینسٹی آف سینٹرل میکسیما آف ڈائفریکشن پیٹرن آف ڈائفریکشن گریٹنگ.
तो इसका भी आंसर आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है गामा डिके हो रहा है 17 में, तो गामा डिके में आइडेंटिफाई द मिसिंग न्यूक्लाइड इन द गामा डिके। तो मिसिंग न्यूक्लाइड क्या होगा, ठीक है, गामा डिके होने के बाद वो सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल सकती हैं। अब एंड ये देखिए, यानी कि अब ये यूनिवर्सिटी लेवल का, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बीएससी लेवल का है या यूनिवर्सिटी लेवल का कह लें, और ये 20 क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी का लेवल का है। फिर से आ जाते हैं, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर जो है 21 जो है 21st क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ईयर में से लिया गया है, ठीक है। आई गेस ये सैम्पल प्रॉब्लम है, उसी में से ही उठाया गया है। अब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ज़ाहिर सी बात 2-3 मिनट लग जाएंगे। और यहाँ पे हमारे किसी दोस्त ने सॉल्व भी इसको किया है। आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए ये हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से सॉल्व करते जाएं, तो मैं कोशिश करता हूँ वो भी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाता जाऊँ। तो देखिए ये हमारे दोस्त जो है मेहनत कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। मैं इस ग्रुप की लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप और डिस्कस कर सकते हैं। अब ये आ जाते हैं इंटर के ऊपर, फर्स्ट जो 11th चैप्टर या ऐसे कहेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंटर, ठीक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। उसके बाद पंजाब में भी है ये सारों में, लेकिन हम सिंध से, मैं सिंध से बिलोंग कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सिंध जो है टेक्स्ट बुक से लिया गया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये देखें, ये भी इंटर का है 20th चैप्टर से, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल। अब ये देखें, यानी एक स्क्रीन टेस्ट है, अगर कोई पढ़ने वाला होगा या जिसने थोड़ी बहुत स्टडी की होगी बिफोर एग्जाम, तो आई गेस 1 मंथ से ज़्यादा या 1 मंथ के करीब अगर किसी भाई ने स्टडी की है या बहन ने स्टडी की है, तो वो इजीली इस टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। और they can make wonders, okay, they can do wonders in their result, okay, result। जो स्ट्रॉन्ग एरिया होता है वो हर किसी का सब्जेक्ट होता है, बाकी तो 10 क्वेश्चन वो हमारे डिपेंड करते हैं कि वो जो हमने पढ़ा है वो आ जाए या नहीं आए। लेकिन सब्जेक्ट ऐसी चीज़ होती है जो आप सब जो है जानते हैं कि हमें कैसे उसको कवर करना है। अब देखिए सोप के ऊपर ब्रिलियंट कलर्स जो नज़र आते हैं, या पिकॉक के या जो है फिदर के ऊपर कलर्स नज़र आते हैं, वो इंटरफेरेंस होती है या थिन फिल्म की एप्लीकेशन है, ठीक है। चलें जी, ये भी हो गया। इंक्रीज द एंट्रोपी मीन्स, अब इसमें क्या होगा, रैंडमनेस होगा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी होगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करेगा जब कोई भी लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी जिसे, तो वो क्या होगा, ये देखें कितने इजी क्वेश्चन है। चलें जी, ये सारे देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं। मुझे तो इतनी टेस्ट ये मुश्किल नहीं लगी। हाँ, कुछ इस तरीके के हैं जिन्हें सॉल्व करना है, वो हो सकता है किसी के लिए थोड़े बहुत डिफिकल्ट हो। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और 3/2 kT वाला फार्मूला यूज़ करें, ठीक है, तो वहाँ से आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। ओके, सो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी डिफ़िकल्ट है। अब आ जाते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। अब पहली रिसोर्स जो है वो आपकी वेल नोन रिसोर्स है, ठीक है, जिसे हम टॉपर सेंसर्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे टॉपर, ये वाली वेबसाइट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये मेंशन भी है, क्या लिखेंगे, www.topper.com / गाइड्स लिखेंगे। तो जैसे ही गाइड्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। लेट्स सपोज मैं ये सब्जेक्ट उठा लेता हूँ, तो अब यहाँ पे इसकी खूबसूरती देखना वेबसाइट की, जो किसी और वेबसाइट के ऊपर मुझे नहीं मिली, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर वो खूबसूरती अवेलेबल है। जैसे ही मैं सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए फिजिक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से आ जाते हैं फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से देखें, अब ये देखें, ये वीडियोस भी अवेलेबल है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, या सारी चीज़ें अवेलेबल है, फ्रैक्शन एंड रेट्स इफेक्ट। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो ये कि इनकी एक, अच्छा जी, ये सारे, हाँ अच्छा, ये देखें इनकी जो भी है क्लास वाइज सिलेबस दिया गया है। चलिए इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा जी, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आएंगे तो हमें यहाँ से पूछेगा। अब ये कॉन्सेप्ट है, देखिए ये क्लास 12th, क्लास 10th, अब क्लास 11th, क्लास 9th। अब यहाँ से मैं 12th, चले 10th कर लेता हूँ, या 12th थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट, तो कॉन्सेप्ट्स भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे तो उसका आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा। या गाइड्स के ऊपर आ जाते हैं, तो टॉपर सेंसर जब भी आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें इसके ऊपर बैंक एग्जाम्स हैं, ठीक है, सारा कुछ अवेलेबल है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो यहाँ से आपको सारे एग्जाम का पता चल सकता है, ठीक। तो ये वेबसाइट, इसकी लिंक भी दे देता हूँ मैं आपको। अच्छा चलें जी,
یہ ہو گیا ایک اور ویب سائٹ ہے جس پہ ہم کہتے ہیں 1 سیکنڈ، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ٹاپرس ہوپ فلی آ جائے ٹاپر، تو یہ ہے ٹاپر، تو یہیں سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں آپ سب کی نا۔ چلے جب تک یہ لوڈ ہوتا ہے تو ہم ایک اور پاک ایم سی کیوز، پاک، یہ دیکھیں یہ 24 پاک ایم سی کیوز یہاں پہ آ جائے، تو یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے پاک ایم سی کیوز پاکستان لارجسٹ ایم سی کیوز ویب سائٹ، تو آپ کو یہاں پہ اب یہ ویب سائٹ بھی بڑے کام کی ہے۔ یہاں پہ آپ کو جو ہے نہ صرف کہ فزکس کے ایم سی کیوز، جی کے ایم سی کیوز، کرنٹ افیئر، پاکستان اسٹڈی، اسلامیات، ایوری ڈے سائنس اور ادرس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ فزکس ایم سی کیوز، کیمسٹری، بایو، اور ایک اور بات، ایس پی ایس سی کے جو بھی ایگزام ہوتے ہیں جنرل نالج کے کوشچن اور انگلش کے کوشچن موسٹلی اس ویب سائٹ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، موسٹلی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے، لیکن تقریباً وہ یہیں سے ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ اور کچھ تو اب میں نے دیکھا ہے کہ گروپ میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھائی انہوں نے جو ہے کچھ کوشچن فزکس کے بھی یہاں سے اٹھائے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی اویلیبل ہے۔ اگر ایک اور بات کی جائے یوٹیوب کی، تو یوٹیوب کی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یوٹیوب، تو آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ یوٹیوب کا یہ ایک ریسورس ہے اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہمارا یہی فزکس کا جو ہے ایک یوٹیوب چینل ہے، وہیں پہ بھی آپ کو تھوڑی بہت نالج مل جائے گی، لیکن اتنی زیادہ میں نے نہیں رکھی۔ ہاں انٹری ٹیسٹ سے ریلیٹڈ مٹیریل ہے، لیکن جو ہے نا لیکچررز کے ریلیٹڈ مٹیریل اتنا اویلیبل نہیں ہے۔ میں خواہ مخواہ آپ کو کہوں کہ بھائی میری یوٹیوب چینل پہ اتنی چیزیں پڑھی نہیں، وہ اتنی۔ چلیں فزکس آپ یہاں سے فزکس، ٹھیک ہے، اگر اس بھائی کو فالو کرتے ہیں تو بھی آپ فزکس والا جو ہے اس کے بھی لیکچرز بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سے ہوں گے، لیکن میں آپ کو جو میں فالو کر رہا ہوں ان کا میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے آپ لیکچر سننے کے بعد اتنا آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ یہ تو سلو ہو گئی، چلیں سو بیکاز آف انٹرنیٹ، ایشو آف انٹرنیٹ، یہاں پہ جو ہے نا وہ سلو ہو گئی ہے ہماری۔ اچھا جی، کوک اسٹوڈیو، چلیں جی یہاں سے ہم فزکس والا کریں، لیکن انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے یہ جو ہے ہمارا ٹیب اوپن نہیں ہو رہا، آلریڈی اوپن ٹیب جو ہے اوپن ہو رہا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ وہ ہاؤ ٹو گیٹ دا موسٹ آف گرامرلی، کافی رائٹ آ جائے گا، تو کوشش کرتے ہیں دوبارہ اس کو جو ہے ریلوڈ کیا جائے۔ اوکے ویب سائٹ از ناٹ رسپونڈنگ، سو ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں۔ چلے اس کو چھوڑتے ہیں یہیں پہ، اور یہ رسپونڈ نہیں کر رہی ابھی، تو اس وجہ سے ہم اپنے جو ہے پچھلے اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ سو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ یہ ٹاپرس ایک ویب سائٹ ہے جو ویل نون ویب سائٹ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کو بہت سے اتھینٹک ایم سی کیوز اور ہر قسم کے ایگزام کی تیاری کے لیے آپ کو ایم سی کیوز مل سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے، چلیں جی اس کو کر لیتے ہیں۔ چلیں اس کے بعد ہماری یہ ویب سائٹ یہ ابھی ڈیولپنگ فیز میں ہے،
تو میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمائز کروں اور آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ چیزیں اویلیبل ہوں. تو آپ کو اسکالرشپ کا بھی پتہ چل جائے گا. یہاں پہ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے آپ چیک کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں بیسٹ ویب سائٹ فار فنڈر اسکالرشپ. تو میری یہی کوشش ہے کہ آپ کو جو بھی چیزیں میرے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر یا جو یہ ہمارا ریویو ہے وہ آپ کے لیے ہاں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت فروٹفل رہے گا ان کے لیے جنہوں نے ابھی تک پیپر نہیں دیا. ہاں ایک اور بھی چیز ہے کہ ابھی جو ہے اگر ہم یہاں پہ جاتے ہیں SPSC کے اوپر تو SST کی جو ہے نا وہ سلیبس اپلوڈ ہو گئی ہیں یا گیٹ پاس اپلوڈ ہو گئی ہیں. تو SST کے لیے آپ لوگوں کو یہ ویب سائٹ لازمی فالو کرنی چاہیے. پاک MCQs پلس میں جو ہے اگر آپ جو ہے تیاری کر رہے ہیں جنرل سبجیکٹس کی یعنی جو سائنس کے سبجیکٹ ہیں ان کے لیے ٹاپرس MCQs تو سوری ٹاپرس جو ویب سائٹ ہے اس کی ہر سبجیکٹ کے الگ الگ MCQs اور الگ الگ ڈیفیکلٹی لیول والے MCQs پڑے ہوئے ہیں. تو وہ آپ لازمی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ڈاؤن لوڈس میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو شاید کہیں پہ بھی مل جائے گا ڈاؤن لوڈس ایلیجیبلٹی فریم ورک. چلیں یہاں پہ سلیبس کا آپشن کہاں پہ آ رہا ہے. ایک منٹ کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کو رزلٹ ٹیسٹ انسرٹیز فار نوٹیفکیشن اسکوپ اینڈ سلیبس ریزلٹس ایلیجیبلٹی لیگل فریم ورک. اچھا جی چلیں یہاں پہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کہاں پہ ہے. وہ بھی آپ کو لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا کہ کہاں سے آپ کو اپنی سلیبس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے اس گروپ میں ڈسکشن ہو رہی ہے وہ میں نے ابھی دیکھی ہے کہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کر دیتے ہیں بند. یہ زیادہ لوڈ ڈال رہا ہے ہمارے لیپ ٹاپ کے اوپر. سو امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو ہے جن کا ٹیسٹ ہے کل وہ بہتر رہے اور اچھا رزلٹ آئے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے دوست جو ہے وہ سلیکٹ ہو جیسے ہمارے پریویس لیکچرر اور SS میں ہاں میرے جو جاننے والے وہ بہت زیادہ سلیکٹ ہوئے ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھتا ہوں کہ میرے دوست جو ہیں وہ سلیکٹ ہو رہے ہیں یا میرے کلیگس جو ہیں وہ سلیکٹ ہو رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم جب ڈگری کر کے نکلتے ہیں تو ہمارا ایم یہی ہوتا ہے کہ واپس جا کے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنے شہروں میں اپنے گاؤں میں اپنے جو ہے علاقوں میں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ آپ سارے جو ہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور آپ نے لازمی طور پہ چینج جو لانا ہے وہ یوتھ نہیں لانا ہے اور یوتھ وہ آپ ہیں اور آپ سے ہی چینج آئے گا اور ہم سے ہی چینج آئے گا. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ میکسیمم جو ہے چیزیں ڈلیور کر سکیں یا جو ہے زیادہ سے زیادہ چیزیں شیئر کر سکیں. ہاں میرا تو یہی ہے میں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے پبلک کروں اور آپ تک وہ پہنچے. تو اس میں سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اور مجھے بھی اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چلیں میری وجہ سے کوئی نہ کوئی چیز آپ تک پہنچ رہی ہے. اگر یہ لیکچر بھی آپ کو فروٹفل لگ رہا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہر کوئی بولتا ہے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ کا آپ کو پتہ چل سکے. سو بیسٹ